ری نوٹ: ویلنیس نووا داد، کھاد، کھجلی، فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بڑی بیماریوں کا بھروسہ مند علاج۔ ری نوٹ اس نووا ایک لاجواب دوا۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفظ دین میڈیا کے خاص اور آپ سب کے پسندیدہ پروگرام پرائم ٹائم میں آپ کا میزبان ضیاء الرحمن محفوظ فاروقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ ایک تو یہ کہ آج یونیفارم سول کوڈ کے تعلق سے لاء کمیشن کو اپنی رائے پیش کرنے کی آخری تاریخ ہے۔ 14 جولائی تک کا وقت دیا گیا تھا۔ جن احباب نے ابھی تک لاء کمیشن کو اپنی رائے نہیں بھیجی، براہ کرم وہ ذمہ داری سمجھ کر اس کو ابھی پہلی فرصت میں انجام دیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس کے تعلق سے QR کوڈ بھی جاری کیا ہے۔ ڈسکرپشن میں اس کی لنک ہے، اس لنک پر جا کر اپنی رائے لاء کمیشن کو بھیجیں کہ یونیفارم سول کوڈ ہمیں کسی حال میں منظور نہیں۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا موضوع یونیفارم سول کوڈ سے متعلق ہی ہے، لیکن تھوڑا مختلف ہے، اس اعتبار سے کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ اس پلیٹ فارم کو جہاں اچھی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس سے مثبت پیغام عام کرنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن وہیں پر منفی چیزیں بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں۔ اپنے مزاج اور مطلب کے لیے ادھورے پیغامات کو نشر کرنے کا بھی ایک سلسلہ ہے۔ لوگ اس کو بنا کسی تحقیق کے فارورڈ کر دیتے ہیں، جس کا سیاق و سباق سے کوئی تعلق نہیں رہتا، اور اس پر ستم یہ ہے کہ لوگ اس طرح کی باتوں کو صحیح سمجھتے ہیں اور اپنی رائے اس پر قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ دوسروں سے بدگمان ہو جاتے ہیں، غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک معاملہ ابھی سوشل میڈیا پر چل رہا ہے ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کے تعلق سے۔ مفتی یاسر ندیم واجدی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، سوشل میڈیا پر وہ کافی معروف ہیں، ایک بڑا حلقہ ان سے جڑا ہوا ہے۔ آپ سبھی لوگ مفتی یاسر ندیم صاحب کی خدمات سے واقف ہیں۔ بہرحال مفتی یاسر ندیم واجدی صاحب کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت چلایا جا رہا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو یونیفارم سول کوڈ سے پریشان ہونے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے ممالک میں بھی یونیفارم سول کوڈ ہے، کیا وہاں مسلمان نہیں رہ رہے ہیں اور اس سے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے وغیرہ۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں اس لیے مختصراً ان کی باتوں کو یہاں ذکر کر رہا ہوں۔ اصل میں ایک طرف آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی مستقل تحریک اس یونیفارم سول کوڈ کی مذمت میں چل رہی ہے، جس کا بہت فائدہ ہو رہا ہے، لوگ اپنا احتجاج درج کرا رہے ہیں۔ ایسے میں مفتی یاسر ندیم واجدی صاحب کا ایک کلپ اس کے مقابلے میں چلایا جا رہا ہے، اور یہ بتانے یا سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم واجدی صاحب مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تحریک کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور طرح طرح کی منفی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہے۔ بات جب مکمل ہو تو تبھی اس پر اپنی رائے دینا چاہیے یا تبصرہ کرنا چاہیے۔ مفتی یاسر ندیم واجدی دامت برکاتہم نے اس ویڈیو کلپ کے تعلق سے جو وضاحت کی، میں اس کو آگے بتاؤں گا۔ اس سے پہلے ایک بات میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب کا ویڈیو کلپ جس نے بھی کٹ کر کے چلایا ہے، تو وہ کلپ کو بھی اگر سنجیدگی سے اس کلپ کی حد تک بھی اگر بات کرتے ہیں، جبکہ وہ بات ادھوری ہے، اس کے باوجود بھی اگر اس کو سنجیدگی سے سمجھا جائے تو میرے حساب سے وہ کلپ ایک موٹیویشن کا کام کر رہا ہے۔ لوگ اس کو منفی سمجھ کر نہیں بلکہ موٹیویشن کے اعتبار سے آگے شیئر کر رہے ہیں، کیونکہ ہر طرف فرقہ پرست مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور میڈیا پر منفی پروپیگنڈوں کا بازار گرم ہے۔ یہاں تک کہ یونیفارم سول کوڈ کے تعلق سے لاء کمیشن کو جو رائے دے رہے ہیں مسلمان، اس کی تعداد حد سے زیادہ کم بتا کر غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ایسے چینلز والوں کے تعلق سے مسلم پرسنل لاء بورڈ نے گزشتہ کل ایک تحریر بھی جاری کی ہے اور ان فرقہ پرست نفرت پھیلانے والے چینلز کو بے نقاب کیا ہے۔ ایسے میں جہاں منفی ہی منفی باتیں ہوں، ایسے میں اگر مفتی صاحب کا اس ویڈیو کلپ کو سنا یا سمجھا جائے تو کچھ غلط نہیں ہوگا، بشرط یہ کہ ہم اس کو سنجیدگی سے سمجھیں اور بحیثیت ایمان والا ہونے کے اس پر تبصرہ کریں۔ یقیناً مفتی صاحب نے جو کہا کہ اسلام کو یونیفارم سول کوڈ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو ہمارا یقین ہے کہ اسلام کو کسی سے خطرہ نہیں ہے۔ اسلام تا قیامت تک آباد رہے گا۔ جب تک روئے زمین پر ایک بھی کلمہ گو باقی رہے گا، تب تک دنیا قائم رہے گی اور اسلام باقی رہے گا۔ پھر اس کو اس طرح سے موضوع بحث بنانا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ ہر ایک کو اپنی رائے پیش کرنے اور اس پر تبصرہ کرنے کا پورا حق حاصل ہے، لیکن اگر ہم منفی تبصرہ کریں گے، غیر ضروری تنقید کریں گے تو ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ بہرحال مفتی صاحب نے اس ویڈیو کلپ پر جو ہنگامہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پر، اس کا جواب دیا ہے، میں وہ آپ کو سناتا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا۔ ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم واجدی صاحب لکھتے ہیں کہ UCC سے متعلق میری ویڈیو جو 3 منٹ پر مشتمل ہے سوشل میڈیا پر گردش میں ہے۔
یہ ویڈیو 3.5 گھنٹے کی لائیو اسٹریمنگ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ کچھ حضرات نے اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ میں بھارت میں UCC کی حمایت کر رہا ہوں، جبکہ UCC کی حمایت کرنے کا مطلب ان مسائل و احکام کے خلاف آواز اٹھانا ہے جو منصوص اور متواتر ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ UCC کی حمایت کرنا قریب بکفر ہے۔ پھر اسی مختصر ویڈیو میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کی حمایت بھی کر رہا ہوں، تو اس ویڈیو سے یہ نتیجہ نکالنا کہ میں نے UCC کی حمایت کی ہے تعجب خیز ہے۔ البتہ کچھ خیر خواہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ ویڈیو میں مغربی ممالک کے مسلمانوں اور بھارتی مسلمانوں کے درمیان موازنہ غلط کیا گیا ہے۔ مغربی ممالک میں مسلمانوں کے لیے کبھی بھی الگ سے آئلی قوانین نہیں بنائے گئے، جبکہ بھارت میں باقاعدہ قوانین بنا کر پرسنل لاء محفوظ کیا گیا ہے، اور اب ایک حاصل شدہ چیز کو اس سے چھینا جا رہا ہے۔ ان حضرات کی یہ بات بالکل درست ہے کہ اس طرح کا موازنہ غیر منطقی ہے، لیکن میری ویڈیوز کے تعلق سے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ میری لائیو اسٹریمنگ میں غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد شامل ہوتی ہے۔ دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی غیر مسلموں کی اچھی خاصی تعداد میں مجھے فالو کرتی ہے۔ آج کل ان حضرات سے گفتگو جب ہوتی ہے تو یہ فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ حکومت تمہاری شریعت کا علاج اچھے انداز سے کر رہی ہے۔ اس وقت ان غیر مسلموں کے حوصلے بلند ہیں اور مسلمانوں کے حوصلے پست۔ ایسے ماحول میں مسلمانوں کو یہ باور کرانا کہ اس قانون سے ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں، ان کے حوصلوں کو مزید پست کرے گا۔ اس لیے یہ اسٹریٹجی اختیار کی گئی کہ عوامی پلیٹ فارم پر یہ پیغام دیا جائے کہ تمہارے قانون بنانے سے ہم پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں، ہم اس قانون سازی کے باوجود شریعت پر عمل کرتے رہیں گے۔ مخالف یہی تو چاہتا ہے کہ آپ اضطرابی کیفیت سے دوچار رہیں تاکہ وہ آپ کی بے چینی کو کیش کراتا رہے، تو آپ اپنی بے چینی کا اظہار کر کے اس کو یہ موقع فراہم کیوں کرتے ہیں؟ ویڈیو کا واضح پیغام یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے UCC کو مسترد کرنا ضروری ہے، لیکن اگر UCC آ بھی جائے تو بھی قرآن و سنت سے ہمارا تعلق پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ بعض حضرات نے یہ اعتراض بھی اٹھایا کہ مغربی ممالک میں رائج ہیلا یعنی وارثین کے درمیان ان کے حصص کے اعتبار سے وصیت کرنا حدیث لا وصیۃ لوارث کے خلاف ہے۔ واضح رہے کہ میں نے ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ تم وراثت کے خلاف قانون بناؤ گے تو ہم وراثت کے اسلامی قانون پر دوسرے طریقے سے عمل کریں گے، جیسا کہ مغربی ممالک میں کیا جاتا ہے۔ ان حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ لا وصیۃ لوارث کا مفہوم یہ ہے کہ جب کسی وارث کے لیے وصیت کی جائے گی تو اس کو اس کے مقررہ حصے سے زائد ملے گا، جو دوسروں کے ساتھ نا انصافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام بالغ وارثین متفق ہوں، کسی ایک وارث کو مورث کی وصیت کے مطابق زیادہ دیا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوا کہ اگر وارثین کے شرعی حصوں کی ادائیگی کے لیے وصیت ہی ایک راستہ ہو تو اس راستے کو اختیار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسی وصیت سے کسی وارث کا حق تلف نہیں ہوتا بلکہ اس کو اس کا شرعی حق ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص الزامی جواب کے انداز سے واقف ہے تو اس کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہ مفتی یاسر ندیم واجدی صاحب کی وضاحت تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اب اشکال کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، اس لیے میری سبھی سے گزارش ہے کہ اس طرح کے معاملوں کے لیے شکوہ جواب شکوہ والے انداز میں ویڈیوز یا پوسٹ بنا کر سوشل میڈیا پر بحث و مباحثے سے بچنا چاہیے۔ اس طرح کی حرکت نہیں کرنے چاہیے۔ ہمیں منفی پہلوؤں سے زیادہ مثبت پہلوؤں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر، وقت کافی ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ کل پھر کسی اہم موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے آپ تمام سے یونیفارم سول کوڈ قانون کے خلاف احتجاج درج کرانے کی گزارش ہے۔ ڈسکرپشن میں اس کی لنک ہے۔ یہ قانون سب کے لیے، بطور خاص ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے اور ملک کی سالمیت کے لیے بھی خطرہ ہے۔ لہٰذا ذمہ داری کے ساتھ اس وقت جو کوشش چل رہی ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے، اس کا ساتھ دیں، بورڈ کے پیغامات کو عام کریں اور جو اعلانات جاری کیے جا رہے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چلیے اب اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔